السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے حافظ نور خان ہیں شرق پور شریف سے۔ وہ کہتے ہیں جی طالبان نے افغانستان میں شرعی سزاؤں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے جس میں سزائے موت اور ہاتھ کاٹنے کی سزائیں شامل ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان ان اقدامات سے ترقی یافتہ دنیا سے دور نہیں ہو جائیں گے، اور کیا وہ مزید پسماندہ نہیں ہوں گے، یا ایک حقیقی اسلامی معاشرہ وجود میں آ جائے گا؟ حافظ نور خان صاحب، یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ آپ نے چھیڑ لیا ہے۔ I was not prepared for this question۔ آپ ہمیں فون کریں، میسج دیں، 2 دن کا مارجن دیں، پھر میں آپ کو یہ صورتحال سمجھاؤں گا۔ فی الحال آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ حضرت عمر نے قحط میں کون کون سی سزائیں سخت کی تھیں؟ حقیقی اسلامی معاشرے کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔ معاشرہ مثلاً ایک لفظ ہے نا، یہ معاش سے نکلا ہے، جہاں اقتصادی اور عدالتی انصاف نہیں ہے، وہ اسلامی معاشرہ تو دور کی بات، وہ انسانی معاشرہ بھی نہیں ہے۔ اور بے شمار چیزیں ہیں، ہم پہ مدتیں ہو گئیں، اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ مثلاً میں 1-2 سادہ سی باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے کہ کشتیوں اور لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آؤ حج کے لیے۔ آج کون کشتیوں اور اونٹنیوں پہ بیٹھ کے حج کرنے جاتا ہے؟ آج آپ ہوائی جہاز استعمال کرتے ہو، آج اچھا اب کاریں یا ریلوے، یہ سارا کچھ استعمال کرتے ہو، ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں۔ تاریخ کیا ہے ہماری؟ کل تک کی بات ہے جب لاؤڈ سپیکر کو حرام قرار دیا گیا، تصویر کو حرام قرار دیا گیا۔ اب آپ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے پاسپورٹ کے بغیر۔ کھلی چھٹی تو نہیں ہے، چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں بوتھا اٹھا کے حج یا عمرے پہ چلا جاؤں، نہیں، کوٹاز ہیں۔ اچھا، تصویر کے بغیر تو پاسپورٹ نہیں بنتا۔ پاسپورٹ بن بھی جائے تو جب تک ویزا نہ ملے یا وہاں سے آپ کو جو بھی لاٹری یا جو بھی آپ کہہ لیں اس میں نہیں ہو سکتا۔ کل تک کی بات ہے، محرم نہ محرم ہمارے سب کانٹیننٹ میں افغانستان کو تو چھوڑیں، ہاں بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اب ہمارے علماء ماشاءاللہ نامحرم خواتین کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، نتھنگ رانگ۔ بے شمار مسلمان ممالک، ان میں میں نہیں جانتا انہوں نے اجتہاد کیا نہیں کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو لاٹ آف تھنگس۔ ہم نے تو انجیکشن تک کو کنڈیم کیا ہوا ہے۔ سر سید احمد خان، خدا کی پناہ، ان کو کتنی گالی پڑی، وہ انگلش سکھانا چاہ رہے تھے۔ ایک ان کی بہت ساری چیزوں میں ان کی تو انٹرپریٹیشن اگر آپ ریلیجن کی سن لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کو یقین ہی نہ آئے۔ یہ مجھے نہیں پتا حقیقی اسلامی معاشرہ اور قحط کا سا عالم ہے، نہ تعلیم ہے، نہ پیٹ بھر کھانا ہے، نہ جابس ہیں۔ اچھا، پھر مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عصر، اپنے عہد، جس زمانے میں وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے، تو پورا اترتا ہے کہ تم چاند تک جاؤ گے تو میں مریخ تک جاؤں گا۔ باقی آپ کے سوال کا جواب
آپ اگر بتائیں گے مجھے 2 دن کا مارجن دیں گے، میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بولوں گا۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس، ان کی ایک کتاب ہے فرام جنا ٹو ضیا، ضیا بھی اپنی قسم کا مسلمان تھا، ویل میننگ ہوگا میں نہیں جانتا۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب جو ہے، اگر آپ تفصیلی چاہتے ہیں، ایکڈیمک چاہتے ہیں، تو وہ میں آپ کو پوری طرح دے دوں گا۔ ساہنی نہیں، ثانی جو میرے پاس آیا ہے سین سے، لکھنؤ بھارت سے، یہ ہمارے بھائی راجیشور صاحب کہتے ہیں کہ جی بھائی تو بھائی ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ افغانستان والے ایشو کے بعد پاکستان اور بھارت دونوں ممالک اہم اور بااختیار افراد کھل کر ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں۔ کیا اس میں خطے کی بہتری کا کوئی سامان موجود ہے؟ راجیشور صاحب ہرگز نہیں۔ یہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے۔ ایک زمانے میں فٹسٹ کی ڈیفینیشن تھی جس کا مسل بہت ہو، اب فٹسٹ وہ ہے جس کی عقل بہت ہو۔ یہ مجھے تو کبھی کبھی اپنا سارے کا سارا خطہ جو ہے نا وہ بددعایا ہوا لگتا ہے۔ جتنی ہمیں ضرورت ہے آج، دیکھو نو کہتے ہیں نا، کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس، ہمارے بہت سارے ہمارے پینز اور پلیجرز دے آر دا سیم۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے بیٹھ کے، اگر لیڈرشپ بہت سپیریئر ہو، ویژنری ہو، اور تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن اگر آپ کی لیڈرشپ انتہا پسند سوچ رکھتی ہو، ان کے اندر تعصب، نفرت، غصہ، ہیجان کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، تو اس کا علاج کوئی نہیں۔ باقی جو آپ نے کہا کہ ماں جو ہے، جو مجھے بڑا اچھا لگا کہ لکھنؤ سے آپ راجیشور صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں پنجابی میں یہ بہت کامن ہے ایکسپریشن کہ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے، اور جہاں تک ہمارے مذہب کا تعلق ہے اس میں تو ہمسائے کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ وہ ایک زمانے میں صحابہ یہ سوچنے لگے تھے کہ شاید حضور ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہ وہ ہمسائے کا حصہ پراپرٹی میں، جائیداد میں ہمسائے کا حصہ بھی شاید رکھ دیا جائے۔ سو دیٹ از دا لیول۔ اور ہمسایہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میرا جو امیجیٹ پڑوسی ہے یا ادھر ہے، نہیں، ایسے ہی ہے جیسے آدمی کا ویژن بڑھتا جاتا ہے، اس کے دل میں گداز بڑھتا جاتا ہے، تو امیجیٹ فوکس اپنی اولاد پہ، پھر پرائے بچے بھی اچھے لگتے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے یہ بھی اسکولوں میں جا رہے ہوں، یہ بھی خوشحال ہوں، یہ بھی محفوظ رہیں۔ تو پھر کینوس پھیلتے پھیلتے بندہ پھر پوری انسانیت کی خیر مانگتا ہے، فلاح مانگتا ہے۔ میرا امیجیٹ ہمسایہ ہے بھارت، میرا افغانستان، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں تو جلندھر، امرتسر، کئی بار میں نے یہ شیئر کیا ہے، چونکہ یہ شیئر کرنا جو ہے نا یہ شاعری ہے۔ میں جلندھر، امرتسر، لدھیانہ سے مٹی لایا وہاں کی، تو کیوں میرے جو آباء و اجداد، میرے بزرگ تھے جو پارٹیشن کے وقت وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے، اور آج تک مجھے چند مناظر ہیں غربت کے اس طرح کے جو مجھے نہیں بھولے، جن میں سے ایک میں نے متھرا کی ریلوے اسٹیشن پہ، متھرا کہتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن پہ ایک مقدس مقام ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، تو میں وہاں گیا تھا آداب کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں تھی، وہ کوئی ایسا اور معنوں میں تو کوئی تاریخی اس کا نہیں ہے۔ تو میں نے وہ جو غربت دیکھی ہے، میں آج بھی سوچتا ہوں نا تو میں گم سم ہو جاتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کے بدنوں پہ، ان کے جسموں پہ لباس بھی پورا نہیں تھا۔ بات آپ جو کر رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہے، اور اللہ یہ سوچ آپ کو مبارک کرے، اور اس سوچ کو بھگوان ہندوستان میں بھی عام کرے۔ ہمارے صوفیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ رام رحیم تے مولا کی، گل سمجھ لئی تے رولا کی۔ انگور کو ہم انگور کہتے ہیں، فارسی میں شاید انب کہتے ہیں، انگریزی میں گریپس کہتے ہیں، پر انگور تو انگور ہی ہے نا۔ اس لیے انسان اپنے خالق و مالک کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے، رستے مختلف ہیں، منزل ایک ہی ہے،
نام اپنے اپنے ہم نے رکھے ہوئے ہیں،